جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین اور آج کی ولاگ میں بات کریں گے پارلیمنٹ آف پاکستان کے اندر آج ملک بھر سے لوگ آئے جو 9 منتخب ایم این اے تھے وہ سارے آ چکے تھے اور انہوں نے آج حلف اٹھا لیا کہ ہم پاکستان کے لیے کام کریں گے، پاکستان کے بقا کے لیے کام کریں گے، غریب عوام کے لیے کام کریں گے۔ ناظرین، کیا کچھ ہوا آج دن بھر، سارا ولاگ ہمارا ہوگا پارلیمنٹ کے اوپر کہ پارلیمنٹ کے گیلری کے اندر کیا ہوا، کہاں پر لڑائی ہوئی، لڑائی کس کے بیچ ہوئی اور وہ کس بندے سے ہماری بات ہوئی، کس پارٹی کا موقف کیا تھا، تو آج سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، جو پارلیمنٹ آف پاکستان ہے وہ انٹری جو جہاں سے شروع ہوتی ہے اور آج جو شہری اقتدار کا جو ماحول تھا ٹریفک کا وہ کافی متاثر رہا۔ تقریباً جو پریڈ گراؤنڈ ہے یعنی بلو ایریا اسلام آباد سے ہم پارلیمنٹ تک تقریباً پہنچے 1 گھنٹے میں۔ پھر جو آپ کا آفیشیلی کارڈ ہوتا ہے پریس کا وہ الاؤ نہیں ہوتا، وہ تو آپ کی ادارے کا کارڈ ہوتا ہے۔ نیشنل اسمبلی یعنی پارلیمنٹ سے آپ کو ایک کارڈ دیا جاتا ہے سیشن کا، اس کارڈ سے آپ انٹری کر سکتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کے اندر جا سکتے ہیں۔ تو آج اسی کارڈ کا ہم نے استعمال کیا اور ہم پارلیمنٹ چلے گئے۔ پہلا ہمارا ٹاکرا جو ہے وہ ہوا مصطفیٰ کمال صاحب سے، مصطفیٰ کمال صاحب سے جن کا تعلق ایم کے ایم سے ہے، اور ان سے میں نے سوال کیا کہ کیا آپ بیچ راستے میں تو نہیں چھوڑیں گے، جس طرح آپ نے ماضی میں ایک پارٹی کے ساتھ آپ لوگ اتحاد میں تھے اور پھر ان سے راستے آپ نے جدا کر دیے، جس کے اوپر مصطفیٰ کمال صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو راستہ شروع نہیں ہوا، آپ ذرا صبر تو کریں پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تو میں نے ان سے فاروق ستار صاحب سے بھی بات ہوئی اور اس کے بعد خواجہ آصف سے جب وہ لوگ نکلے ہیں، اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جو تقریباً 60% کے جو لوگ تھے ایم این ایز وہ بالکل نہیں تھے۔ ہمیں پہچاننے میں مشکل ہو رہی تھی کہ کون ایم این اے ہے کون نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ آ رہا تھا جا رہا تھا، تو یہ چیزیں ہوئی ہے۔ زرتاج گل صاحبہ سے ہماری بات ہوئی، شہریار افریدی، خواجہ آصف، عطا تارڑ اور احسن اقبال صاحب سے، شیر افضل مروت، لطیف کوسہ صاحب، یہ سب جو لوگ ہیں نئے نئے چہرے تھے، یہ آ چکے تھے۔ زرتاج گل اور خواجہ آصف جیسے لوگ تو خیر پرانے ہیں، ان سے ہم سب سے ہم نے بات کی ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جدھر اسمبلی کا ایریا ہے ادھر 3rd فلور جو ہے وہ میڈیا کے لیے ہوتا ہے، اور وہاں پر جب ہم آج بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے جو گیسٹ کی گیلری ہے اس میں لڑائی شروع ہو گئی، 2 کارکنان آپس میں لڑ رہے تھے جس سے بڑا ہنگامہ ہوا، پھر ان کو نکال دیا گیا وہاں سے۔ اور جس ٹائم ہم وہاں پر موجود تھے پریس گیلری میں تو ہمیں اوپر سے کلیئرلی نیچے نظر آتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کون سپیچ کر رہے ہیں، سامنے بالکل ہمارے نیچے ہوتے ہیں ہر چیز، تو وہاں ہم دیکھ رہے تھے۔ تو بیرسٹر عمر ایوب صاحب نے سپیچ کی، اس کے بعد بیرسٹر گور علی خان صاحب نے کی ہے، اس کے بعد خواجہ آصف کو فلور دیا گیا۔ تو جب خواجہ آصف صاحب کھڑے ہو گئے تو پی ٹی آئی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، یہ ہاری ہوئی انسان کس طرح اسمبلی میں بیٹھ سکتے اور حلف اٹھا سکتے ہیں، تو یہ اس طرح کے حلف میں آگے جا کے کیا کریں گے، کیا پاکستان کے لیے خاک کام کریں گے، جن کے اوپر جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ سارے کڑے ہو گئے اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ پہلے بالکل خاموش تھے، دیکھ رہے تھے اور بالکل کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ اسپیکر نے بہت کہا کہ یہ تو افتتاحی اجلاس ہے اور پارلیمنٹ کا فرسٹ سیشن ہے آج، تو اگر آپ لوگ اس طرح کا رویہ اپنائیں گے تو اس اجلاس کو، اس ایوان کو ہم کیسے چلائیں گے آگے، جس کے اوپر پی ٹی اے والوں نے خاموشی اختیار نہیں کی اور خواجہ عاصم نے پھر آخر میں یہ انہوں نے گڑی دکھانا شروع کر دیا، یعنی گڑی چور کے طرف اشارے کرنا انہوں نے شروع کر دیا کہ آپ کے جو بانی پی ٹی آئی چیئرمین ہیں انہوں نے گڑی بھی تو چرائی ہے توشہ خانہ سے۔ تو اس کے بعد جو اسپیکر صاحب ہے انہوں نے کل تک کہا کہ کل ہم دوبارہ اجلاس جو ہے وہ کال کریں گے اور آج کے لیے ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کا شور شرابہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ ناظرین، جب وہ اسمبلی سے نکلے ہیں اور ان سے ہماری بات ہوئی خواجہ آصف صاحب سے، تو میں نے کہا کہ یہ ایوان اس طرح چلے گا جس طرح وہ آپ کو کہتے رہے کہ آپ تو چور ہے، یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 3-4 دنوں تک اس طرح چیخیں مارتے رہیں گے، پھر ان کو سکون آئے گا اور پھر سکون سے بیٹھ جائیں گے۔ شہریار افریدی صاحب سے میں نے یہی سوال کیا، میں نے کہا خواجہ آصف صاحب تو یہی کہہ رہے کہ ان کو سکون آ جائے گا تو 2-3 دنوں میں، جس کے اوپر شہریار افریدی صاحب کافی غصہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ سوال جا کے ان سے کریں، وہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر اور یہ آ کے ادھر حلف اٹھائیں گے اور ہمیں سکھائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ کارروائی ہوئی اور آج انٹرسٹنگ چیز کیا ہوئی، شیر افضل مروت صاحب اور علی محمد خان نے ایک ماسک پہنا ہوا تھا جو عمران خان کی شکل کا
ماسک بنایا گیا تھا انہوں نے پہنا اور وہ اسمبلی کے اندر چلے گئے تھے. وہاں پر انہوں نے باتیں بھی کی اور بیٹھے رہے وہاں پر. تو یہ ماحول تھا سارا. جو اندرونی رومز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر انہوں نے اس طرح کی کارروائی ڈالی. ناظرین، جس طرح میں نے کہا، اور دی ینگیسٹ پارلیمنٹیرین جو ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم عمر ترین جو ایم این اے ہے وہ جمال ریسانی صاحب ہے. ان سے بھی ہماری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ مجھے جن لوگوں نے منتخب کیا میں ان کے لیے کام کروں گا اور مایوس ان کو نہیں کروں گا. سوات سے سہیل سلطان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے نام سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور وہ بھی اسمبلی تک پہنچ گئے. سب نے حلف تو اٹھا لیا، سب نے باتیں کی ہے. زرتاج گل صاحبہ نے بھی باتیں کی ہے. لطیف کوسہ صاحب سے میں نے ایک سوال کیا. میں نے کہا کوسہ صاحب اسمبلیوں تک تو آپ پہنچ گئے تو آگے کیا دیکھیں گے، خان صاحب کا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے لیے کوشش کریں گے. اور خواجہ آصف صاحب سے بھی میں نے یہی کہا کہ خان صاحب کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، جن کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ تو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا بندہ تھا، اب تو ایبسولوٹلی یس پہ آ گیا. تو ان کو وہ ان لوگوں سے آپ مدد لے رہے، یعنی ان کا اشارہ تھا امریکہ کی طرف کہ وہ ان سے درخواست کرتا ہے کہ میرے لیے کچھ کرے آپ. تو یہ سارا ماحول تھا. اور آج جو پارلیمنٹ کا سیشن ہو رہا تھا، افتتاحی اجلاس، تو کل جو ہے وہ اسپیکر کے لیے ہوگا اور منڈے تک جو یقیناً وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بن جائیں گے. صدر مملکت جو عہدہ سنبھالیں گے وہ زرداری صاحب سنبھالیں گے. تو آج پارلیمنٹ کے اندر ایسا کچھ ماحول تھا سارا. اور امید کرتے ہیں کہ جو لوگ منتخب ہو گئے اور انہوں نے حلف اٹھا لیا تو وہ پاکستان کے بقا کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بھی ہم امید کرتے کہ وہ غریب عوام کے لیے ضرور سوچے. میں نے کچھ لوگوں سے باہر بات کی اور میں نے کہا کہ یہ جو شاہرائی دستور آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ریڈ زون کا سڑک ہے، جو ایریا ہے، میں نے کہا اس مقام تک جو پہنچتے تو پھر وہ اپنی علاقے کو پیچھے موڑ کے دیکھتا نہیں ہے، کیونکہ ان کو اس جگہ کے مزے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ادھر سے پھر واپس جاتا نہیں. ایم این ایس کا ہاسٹل ادھر ہے اسلام آباد میں، وہاں پر مزے کرتے انجوائے کرتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے. اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کھوان.